اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آج ہم رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 ایسی محبوب و مرغوب غذائیں پیش کرنے جا رہے ہیں جو حفظان صحت کے لیے انتہائی اہم۔ اگر ہم انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیں تو یہ غذائیں ہمارے جینز اور جسم میں پلنے والی بیماریوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ یہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کر دیں گی اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہ کر طویل اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے پہلی غذا ہے کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی یا سیاہ دانہ تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج کلونجی میں موجود نہ ہو سوائے موت کے۔ کلونجی کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کلونجی تمام بیماریوں کا علاج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب چیز تھی۔ ناظرین، روایات میں کلونجی کے دانے طاق اعداد میں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 3، 5، 7، 9 یا 21 دانے صبح نہار منہ کھائے جائیں، کیونکہ کلونجی میں وہ تمام اشیاء موجود ہیں جو انسان کے امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کر دیتی ہیں اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے دوسری غذا ہے شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شہد میں برکت ڈالی ہے اور تمام امراض یا دردوں کا علاج ہے، اور اس کی برکت کے لیے 70 انبیاء نے اللہ سے درخواست کی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہد تمام بیماریوں کا علاج اور خود اس میں کسی قسم کی بیماری نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شہد تمام بیماریوں کا علاج ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے موم کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی چھتے سمیت استعمال کیا جائے، جسے ہم ہنی کوم بھی کہتے ہیں۔ ریسنٹ سائنٹیفک اسٹڈیز نے ان روایات کی تصدیق کرتے ہوئے شہد کو شوگر کے مرض میں بھی مفید قرار دیا ہے۔ طب اسلامی اور طب اہل بیت میں شہد کے 1 چمچ میں 7 دانے کلونجی کے شامل کر کے صبح نہار منہ کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ڈبل امیونٹی بوسٹر ڈوز بن جاتی ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب غذاؤں میں سے تیسری غذا کھجور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت عجوہ کھجور کھائی اس دن اسے کوئی زہر، جادو، شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین، یہاں زہر سے مراد جراثیم، وائرس اور بیکٹیریا بھی لیے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برنی کھجور بہترین کھجور ہے، یہ بیماریوں کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برنی کھجور کھاؤ، کیونکہ یہ سستی کو دفع اور سردی کو دور کرتی ہے اور انسان کی بھوک مٹاتی ہے، اور اس میں 72 بیماریوں کی شفا کے دروازے ہیں۔ ناظرین، کھجور کے 3، 5 یا 7 دانے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، کھجور استعمال کرتے وقت یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ بیماری یا مرض، خصوصاً انفیکشس ڈیزیز کے دوران اسے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ کچھ روایات میں بیماریوں کے دوران کھجور کے استعمال میں پرہیز کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، حفظان صحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں سے چوتھی غذا نمک ہے، لیکن یاد رہے کہ روایت میں بیان کردہ نمک کی افادیت قدرتی پہاڑی نمک یا پنک ہمالین سالٹ کے بارے میں ہے، نہ کہ پروسیسڈ یا سی سالٹ کے بارے میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کیا کرو اور اختتام بھی نمک پر کرو۔ جس نے اپنے کھانے کا آغاز اور انجام نمک پر کیا، اللہ اس سے 70 بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کیا، اللہ تعالیٰ اسے 70 بیماریوں سے دور فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم علاج کرواؤ، کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ تم گائے کے دودھ سے استفادہ کرو، کیونکہ یہ تمام جڑی بوٹیوں سے کھاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ دوا ہے اور اس کے گھی میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری ہے۔ 2 سندوں سے امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ 21 دانے سرخ کشمش کا ناشتہ کرنا سوائے مرض موت کے تمام امراض کو دفع کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انجیر کھانے کے بعد کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ منہ کی بدبو دور کرتا ہے، بال بڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انجیر کھانے سے سدے نرم پڑ جاتے ہیں اور ریاح یعنی گیس اور قولنج کو فائدہ پہنچتا ہے۔
ایک اور حدیث میں منقول ہوا ہے کہ درد نقرس یعنی یورک ایسڈ کا درد اور بواسیر کو دور کرتا ہے اور جنسی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے 8ویں غذا جو کی روٹی اور جو کا ستو ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دنیا میں رہے برابر جو کی روٹی کھاتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ستو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق تیار کیا گیا ہے، اسی سبب سے گوشت بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور پیغمبروں کی خوراک ہے۔ ناظرین، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔